السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر شفیق الرحمن غازی۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل لائف چینجر۔ ناظرین، آج کی ویڈیو صرف چند منٹ کی ہے، لیکن بہت ہی قیمتی ہے، بہت ضروری ہے سب کے لیے، مردوں عورتوں کے لیے، سب کے لیے یکساں ضروری ہے۔ آج میں آپ کو خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے 10 اہم راز کی باتیں بتاؤں گا۔ انشاءاللہ العزیز اگر آپ اس پہ عمل کریں گے، انشاءاللہ العزیز اللہ کے حکم سے آپ کی ازدواجی زندگی نہایت ہی خوشگوار گزرے گی۔ اور یہ جو ٹپس ہیں، جو 10 راز کی باتیں ہیں، یہ مردوں عورتوں دونوں کے لیے یکساں ہیں۔ اور یہ میری جو ازدواجی زندگی ہے 28 سال کی، اس کا میں نچوڑ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں سے ہی یہ چند نکات ہیں، اس لیے نہایت غور سے یہ 10 باتیں سنیے گا۔ انشاءاللہ العزیز بہت فائدہ ہوگا، آپ کی زندگی سنور جائے گی اور دنیا کے اندر ہی اللہ رب العزت جنت کا مزہ چکھائیں گے۔ ناظرین، جو سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے وہ میں عرض کروں کہ جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے اندر جو آیات تلاوت کی جاتی ہیں، جتنی بھی آیات تلاوت کی جاتی ہیں 3-4، وہ ساری کی ساری تقوی کے متعلق ہیں۔ ان کے اندر تقوی کا حکم دیا گیا ہے۔ اور تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈر اور خوف، اللہ کا ڈر اور خوف، یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ ناظرین، جو بندہ یا جو خاتون اللہ رب العزت سے ڈر کر زندگی گزارے گا یا گزارے گی، تو پھر وہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے گا، اور اسی طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مطابق زندگی گزارے گا، اور اس بات کا خیال رکھے گا کہ مجھ سے کسی کی کوئی حق تلفی نہ ہو جائے، کسی کا دل نہ دکھ جائے۔ تو اس لیے نکاح کے اندر جتنی بھی آیات ہیں جو پڑھی جاتی ہیں وہ تقوی کے متعلق ہے۔ اس کی سب سے بنیادی جو ضروری چیز ہے وہ تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے، کہ آپ کو اللہ پاک یہ حکم دے رہے ہیں کہ دیکھو، یہ شادی کے بندھن میں آج آپ بندھنے جا رہے ہیں، تو اس کے اندر آپ اللہ کی حدود کا خیال رکھنا اور ایک دوسرے کے حقوق کا بھی خیال رکھنا، ایک دوسرے کو انسان ہی سمجھنا۔ اور انسان کے اندر ظاہر خوبیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ کوئی انسان سوائے نبیوں کے علاوہ، انبیاء علیہ السلام کے علاوہ، کوئی انسان غلطی سے مبرہ یا پاک نہیں ہوتا۔ ہر انسان کے اندر اللہ رب العزت نے خوبیاں بھی رکھی ہیں، کچھ نہ کچھ کمیاں بھی ہوتی ہیں۔ اور یہ جو شادی کے بندھن میں بنتے ہیں، تو یہ اس بات کا ہم اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، لڑکا بھی لڑکی بھی، کہ میں اس کو، یعنی لڑکے کو، یا میں اس لڑکی کو تمام خوبیوں اور تمام خامیوں سمیت قبول کرتا ہوں یا قبول کرتی ہوں۔ کوئی بھی انسان غلطیوں سے مبرہ نہیں ہوتا، ہر انسان میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ خامیاں ہوتی ہیں۔ 100% 100% کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ پرفیکٹ اللہ کی ذات ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے پرفیکٹ بنایا ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی تربیت اللہ پاک خود اپنی نگرانی میں خود کرتے ہیں۔ وہ کسی کے شاگرد نہیں ہوتے، وہ ڈائریکٹ براہ راست اللہ کے شاگرد ہوتے ہیں، لہذا وہاں غلطی کا چانس نہیں ہوتا۔ لیکن میری اور آپ کی زندگی میں غلطی کے چانس ہوتے ہیں، لہذا ہم نے اگر کسی کو قبول کرنا ہے تو اس کی ساری خامیوں سمیت قبول کرنا ہے۔ یہ اس بات کا اقرار ہوتا ہے اور اللہ کا خوف رکھنا ہے۔ خصوصاً دولہے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ وہ اللہ کا خوف اپنائے، کہ اس کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر ایک بچی جو کہ 18-20 سال، 22-24 سال، وہ اپنے والدین کے ہاں ایک شہزادی کی زندگی گزار کے آتی ہے، اور والدین اس کو نہایت شفقت سے پالتے پوستے ہیں، اس کے بعد وہ آپ کے حوالے کی جاتی ہے۔ تو اللہ کا خوف سامنے رہنا چاہیے کہ یہ بھی انسان ہے، اس کی ضروریات بھی ہیں، اس کی خواہشات بھی ہیں، اور اس کے ساتھ کمزوریاں بھی لگی ہوئی ہیں، اس کے ساتھ تھکاوٹ بھی ہے، اس کے ساتھ سارا کچھ ہے۔ تو اس سب کا خیال رکھنا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جو مرد
خاتون کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ سیدھی تو نہیں ہوگی، البتہ ٹوٹ جائے گی، کیونکہ خواتین کو اللہ رب العزت نے ٹیڑھی پسری سے پیدا کیا ہے۔ تو ٹیڑھی پسری جو ہوتی ہے اس کو آپ سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساری خواتین ایسی ہیں کہ وہ سیدھی نہیں ہوتی، نہیں، مطلب یہ کہ سختی کے ساتھ نہیں کرنا اس کو سیدھا، بلکہ اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی آپ نے گزارا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے خاتون کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی اپنے ہسبینڈ کی، اپنے خاوند کی نہایت عزت و احترام کرے، حتیٰ کہ اپنے والدین سے بھی زیادہ اس کا ادب و احترام کرے، کیونکہ والدین سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ اب اس کے ذمہ جو حق ہے اس کے خاوند کا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اگر سجدہ کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کو جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرتی۔ تو اس لیے میاں بیوی دونوں کے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر حقوق بہت زیادہ ہیں، اسی لیے تقوی کی آیات پڑھی جاتی ہیں، اللہ کے خوف کی آیات پڑھی جاتی ہیں۔ یہ تو ایک بنیادی تمہید میں نے باندھی ہے۔ اب اس کے بعد جو اصل باتیں ہیں، 10 راز کی باتیں جو میری زندگی کے نچوڑ ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امید ہے آپ کی زندگی میری طرح بہترین خوشگوار ازدواجی زندگی بنے گی، آپ کو بھی اس دنیا کے اندر جنت کا مزہ آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس کے اندر یہ چند میں نے چیزیں جو لکھی ہیں اپنی، آپ کو میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز ہے درگزر کرنا سیکھیں۔ کوئی شادی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، جب تک کہ درگزر کرنا نہ سیکھا جائے، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنا نہ سیکھا جائے، درگزر کرنا نہ سیکھا جائے، چشم پوشی نہ سیکھی جائے۔ اگر ہر ایک چھوٹی چھوٹی سی بات کو نوٹ کیا جائے گا اور ہر چھوٹی چھوٹی بات کہا جائے گا، بار بار روکا ٹوکا جائے گا، بار بار اس کو کہا جائے گا خاوند کو یا بیوی کو کہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ کیا کرتی ہو، تو اس طرح زندگی اچھی نہیں گزرتی۔ سب سے بنیادی چیز درگزر کرنا سیکھیے اور معاف کرنا سیکھیے۔ دوسرا یہ کہ اپنے اندر تحمل، بردباری اپنے اندر پیدا کیجیے، جس کو صبر بھی کہا جاتا ہے۔ اپنے اندر تحمل، بردباری، برداشت اپنے اندر پیدا کیجیے۔ جس کے اندر تحمل نہیں ہوتا اس کی زندگی کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ اور اپنے اندر تیسری چیز کیا ہے کہ برداشت پیدا کیجیے، برداشت کریں، ایک دوسرے کو برداشت کریں۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پرفیکٹ کوئی نہیں ہے، تو لہٰذا تمام خوبیوں خامیوں سمیت قبول کیا ہے، اور چھوٹی موٹی خامیاں ہر کسی میں ہوتی ہیں۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں اس نے تو حد کر دی ہے، ایسی بات نہیں ہے، میں نے بھی حد کی ہوئی ہے۔ یہ سوچیں کہ میں نے بھی تو حد کی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو اپنی خامیوں کو پتہ چل جائے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی خامیاں دوسرے سے زیادہ بڑی ہوئی ہیں۔ لیکن اگر دوسرا چپ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ چڑھائی کر دیں، آپ کہیں کہ نہیں آپ کے اندر تو یہ فلاں غلطیاں بہت زیادہ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ دوسرے کی نظر میں بھی ہو آپ کی غلطیاں، لیکن وہ برداشت کر رہا ہو۔ تو اس لیے برداشت کرنا بھی سیکھیے۔ اور ایک جو بہت ضروری چیز ہے، چوتھی چیز، وہ ہے اخلاص۔ اصل میں تو یہ ایک بنیادی چیز، پہلی چیز ہونی چاہیے، تو بہرحال میں نے چوتھے نمبر پہ لکھا ہے یہ اخلاص، یعنی اللہ کی رضا کے لیے کرنا جو بھی کرنا۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت بھی اللہ کے لیے اور ناراضگی بھی اللہ کے لیے۔ یہ بات ہر وقت پیش نظر رہے کہ اللہ کے لیے میں محبت کر رہا ہوں، کر رہی ہوں، اللہ کے لیے میں اس کو برداشت کر رہا ہوں یا میں برداشت کر رہی ہوں۔ ہر وقت اخلاص ہونا چاہیے، اخلاص والی محبت ہونی چاہیے، خالص محبت ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے محبت ہونی چاہیے۔ اور پانچویں چیز وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اپنے ہم سفر کو تمام خامیوں سمیت بخوشی قبول کرنا، خامیوں سمیت مجبوراً قبول نہیں کرنا، بلکہ خامیوں سمیت بخوشی قبول کرنا۔ تو تمام خامیوں سمیت بخوشی قبول کیا جاتا ہے اپنے ہم سفر کو۔
اور چھٹی چیز یہ کہ ایک دوسرے کا لباس بننا، ایک دوسرے کا لباس بننا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر کیا ارشاد فرمایا ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ جو عورتیں ہیں وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ لباس کیا ہوتا ہے؟ لباس ہمارے جسم کو چھپاتا ہے، جسم کی برائیوں کو چھپاتا ہے، تو لہذا ایک دوسرے کی کمیوں کوتاہیوں کو چھپانا ہے، ایک دوسرے کے عیوب کو چھپانا ہے۔ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے کسی کا عیب چھپاتا ہے، اللہ پاک قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائے گا، اور جو کسی کی پردہ دری کرتا ہے، اللہ پاک قیامت کے دن سب کے سامنے اس کی پردہ دری فرمائیں گے۔ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک دوسرے کا لباس بن کے رہنا ہے، ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرنی ہے، اسپیشلی خصوصاً اپنے گھر والوں کے سامنے اور اپنے دوستوں کے سامنے، اپنے رشتہ داروں کے سامنے اس کی کوئی بھی، اپنے ہمسفر کی کوئی بھی خامی، کوئی بھی کمی کوتاہی کسی کے سامنے بیان نہیں کرنی، بلکہ پردہ پوشی کرنی ہے۔ تو ایک دوسرے کا لباس بن کے رہنا ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے، اس کو نوٹ فرما لیجئے۔ اور ساتویں چیز یہ ہے کہ ایک دوسرے کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا۔ ہر انسان کی ایک سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، چاہے وہ انسان کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو۔ ہماری نظر میں ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو ایسے سمجھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یقین کریں ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا، اس کی بھی عزت نفس ہوتی ہے، بلکہ میں آپ کو عرض کروں جانوروں کی بھی عزت نفس ہوتی ہے۔ آپ کبھی آزما کے دیکھ لیں، جو سمجھدار جانور ہوتے ہیں ان کی آپ انسلٹ کر کے دیکھ لیں، دوبارہ پھر ان کو آپ منا کے دیکھیں کیسے مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے چھوٹے بچے کی آپ انسلٹ کر کے دیکھ لیں، اور یہ تو پھر بھی ایک بڑا مرد ہے یا ایک بڑی عورت ہے، سمجھدار ہے، اس کی ایک سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، اس کی ایک عزت ہے، اس کی عزت کو مجروح نہ کریں، نہ اس کے سامنے نہ کسی اور کے سامنے۔ یہ نہیں کہ اس کے سامنے بھی اس کو بار بار جتلاتے رہیں کہ آج تم نے یہ کیا، آج آپ نے یہ کیا، میں تو ایسا سمجھ رہا تھا، میں ایسی سمجھ رہی تھی، آپ یہ کیا نکلے، آپ یہ کیا نکلے، یہ کیا، اس طرح چھوٹی چھوٹی باتیں نہ، اس طرح نہیں جتلانا، نہیں ایک دوسرے کو، عزت نفس مجروح نہیں کرنی، نہ اس کے سامنے نہ کسی اور کے سامنے۔ یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے، نوٹ فرما لیجیے۔ اور ایک یہ کہ 8ویں چیز یہ ہے کہ ایک دوسرے کے جو شرعی حقوق ہیں وہ ادا کرنے ضروری ہے۔ جو شریعت حقوق دیتی ہے وہ ابھی ڈیٹیل کی تفصیل کی ابھی اس وقت موقع نہیں ہے اس کا، پھر کبھی انشاءاللہ میں عرض کروں گا، یا اپنے قریبی علماء سے ورنہ پوچھ لیتا ہے۔ جو شریعت نے جو اصول بنائے ہیں اور جو قوانین ہیں اور جو شریعت نے ایک دوسرے کو حقوق عطا کیے ہیں، خاوند کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، ان کو ادا کرنا۔ اور وہ جسمانی حقوق بھی ہوتے ہیں، ظاہر تھکاوٹ بھی سب کو ہوتی ہے، اور پیٹ بھی سب کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، خواہشات بھی سب کی ہوتی ہیں، تو جنسی خواہشات بھی سب کی ہوتی ہیں، مردوں کی، خواتین کی، اور اسی طریقے سے مالی جو حقوق ہیں وہ بھی، یعنی خاوند کے ذمے اپنی بیوی کا حق مہر ادا کرنا نہایت ضروری ہے، وہ سب سے پہلے ادا کرنا چاہیے، اس کے بغیر تو نکاح بھی جائز نہیں ہے۔ اور حق مہر کے علاوہ اپنی حیثیت کے مطابق، جو خاوند کی ایک حیثیت ہے، جتنا وہ کماتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق مناسب، جو اپنے ہمسفر کو، شریک ہمسفر کو ایک مناسب خرچہ اس کو دے ماہانہ۔ یہ جو کھانے پینے کا خرچہ ہے نا، یا کپڑوں کا اور چیزیں، وہ نہیں، وہ اس میں انکلوڈ نہیں ہے، وہ تو آپ کے ذمہ ہے ہی ہے۔ گھر کے اخراجات جتنے ہوتے ہیں وہ سارے آپ کے ذمہ ہیں ہی ہیں، رشتہ داروں کے، گھر کے، سارے وہ تو ہیں۔ ہاں ویسے ہی اس کی اپنی ضروریات کے لیے، اپنی انجوائے کے لیے، یا ویسے ہی اس کو ایک اسپیشل خرچہ اس کو دینا چاہیے، مناسب خرچہ دینا چاہیے۔ جو گھر کے، ایک بات یاد رکھیں، جو گھر کے خرچے نا وہ اس میں شامل نہ کریں کہ جی میں گھر میں اتنا تو خرچہ کرتا ہوں، میں نے تو اے سی بھی لگوا کے دیا ہے، میں نے تو گاڑی بھی لے کے دی ہے، میں نے تو اس کو گھر بھی اچھا بنا کے دیا ہے، میں تو گھر میں روز
گوشت ختم نہیں ہوتا، فروٹ ختم نہیں ہوتا، دودھ ختم نہیں ہوتا، گھر میں بڑی نعمتیں ہیں، نہیں، یہ ساری ضرورتیں تو یہ تو سارے خرچے آپ کے ذمہ ہیں ہی ہیں۔ اس کے علاوہ پاکٹ منی جو ہوتی ہے، وظیفہ، جیب خرچ، وہ ایک مناسب اپنی شان کے مطابق، ہر کسی کا اپنی شان کے مطابق ہوتا ہے، جتنی کسی خاوند کی شان ہے اس کو اپنی شان کے مطابق دینا چاہیے، اس میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، تو وہ اس کو خرچہ دے۔ اسی طریقے سے اگر خاوند بیمار ہے، کمزور ہے، وہ کوئی کام نہیں کر رہا، اور بیوی زیادہ کام کرنے والی ہے، زیادہ مالدار ہے، تو اگر وہ اس کی اپنی ایک الگ اس کی کمائی ہے، تو اگر وہ اپنی کمائی میں سے اپنے خاوند کے اوپر خرچ کر دے تو وہ بھی بہت عمدہ بات ہے۔ اور 9ویں بات یہ ہے، آپس میں گھر کے اور رشتہ داروں کے اور ہر چیز کے، کاروبار کے بھی، سارے رشتہ داریوں کے بھی، آپس کے جتنے معاملات ہیں، تمام امور باہمی مشاورت سے طے کرنا، یہ مشورہ نہایت ضروری ہے۔ کسی ایک کو کسی دوسرے کے اوپر اپنی رائے کو زبردستی مسلط کرنا مناسب نہیں ہے کہ جی میں نے ایسے کہہ دیا تو میری بات یہ پتھر میں لکیر ہے، ایسے اس طرح نہیں کرتے، اس طرح گھر بستے نہیں ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ نے زبردستی کر لیا، دوسرے نے خاموشی سے سہ لیا، گزارا کر لیا، ٹھیک ہے، لیکن اس طرح دلوں میں محبتیں پیدا نہیں ہوتی، گھر آباد نہیں ہوتا، جس کو آبادی کہا جاتا ہے نا، کہ گھر شاد و آباد ہونا، گھر شاد بھی ہونا، آباد بھی ہونا، گھر کے اندر خوشیاں ہونا، رونقیں ہونا، اور گھر جنت کا نمونہ بننا، یہ اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک دوسرے کے باہمی مشورے کے ساتھ، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے ساتھ، ایک دوسرے سے پیار محبت کے ساتھ، تو اتفاق رائے کے ساتھ جو کام کیا جائے اس میں پھر برکت بھی ہوتی ہے، تو لہٰذا مشورہ کرنا نہایت ضروری ہے۔ اور ایک آخری بات، وہ بہت ضروری ہے، لاسٹ 10ویں بات ہے، ابھی غور سے سنیے گا، کبھی اپنے ساتھی کو کبھی بھی آزماتے نہیں ہیں۔ جس سے بھی آپ کو پیار ہے، آپ کو اپنے والدین سے پیار ہے، دوستوں سے پیار ہے، کسی رشتہ دار سے پیار ہے، بیوی سے ہے، بچے سے بھی ہے، جس سے بھی آپ کو پیار ہے اس کو میری بات یاد رکھیے گا، نوٹ کر لیجئے، اس کو کبھی آزمائے نہیں۔ آزمائش کے اندر نہ میں کبھی پورا اتر سکتا ہوں، نہ آپ کبھی پورا اتر سکتے ہیں، کوئی آزمائش کے اندر کوئی پورا نہیں اترتا ہوتا، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ تو آزماتے نہیں ہوتے کسی کو، کبھی کچھ جتاتے نہیں ہیں کسی کو کچھ، اور آزماتے بھی نہیں ہیں، نہ جتاتے ہیں اور نہ آزماتے ہیں۔ اگر خامد ہے وہ خاتون کو، اپنی اہلیہ کو، مسز کو کبھی اس کے جہیز کے بارے میں نہ کوئی بات کرے، اور آپ کو یہ کام کرنا آتا نہیں آتا، اور خامد اگر بیوی ہے تو خامد کو کہ آپ یہ کچھ نہیں کرتے، یہ ایسے ہے، یا یہ کر کے دکھاؤ، تو اس طرح نہ ہی کچھ جتاتے ہیں کبھی کسی کو دوسرے کو، نہ ہی کچھ آزماتے ہیں۔ اگر آپ جتائیں گے یا آزمائیں گے تو پھر گھر چلتا تو رہے گا لیکن وہ بہترین گھر نمونہ نہیں بنے گا۔ تو اس لیے یہ ساری میری جتنی بھی بات ہے، اس کا آخر میں صرف آدھے منٹ میں خلاصہ پیش کرتا ہوں، پھر اجازت چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے خوف خدا، سب سے پہلی چیز خوف خدا، جو سب سے ضروری چیزیں 2-3 میں عرض کرتا ہوں بس۔ سب سے پہلے خوف خدا، تقوی، اس کے بعد دوسری چیز درگزر، معاف کرنا، برداشت کرنا، اور آخری چیز پیار، پیار اور پیار۔ جو کام، جو بات پیار سے آپ کریں گے وہ مار سے، ڈانٹ سے، گالم گلوچ سے، لڑائی جھگڑے سے وہ نہیں ہو سکتا۔ کسی سے بھی آپ نے کوئی کام منوانا ہے، کروانا ہے، تو پیار، پیار اور پیار۔ انشاءاللہ العزیز امید کرتا ہوں کہ یہ جو میرے اپنی زندگی کے جو راز تھے میں نے آپ کے سامنے وہ پیش کیے ہیں۔ 28 سالہ الحمدللہ میری ازدواجی زندگی ہے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، بہت بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے، میں بہت زیادہ اللہ پاک کا ممنون ہوں کہ الحمدللہ جنت کا نمونہ ہے الحمدللہ ہمارا گھر،
اور اس کی ریزن یہی چند باتیں جو میں نے آپ کو 8-10 باتیں عرض کی ہیں، یہی باتیں ہیں۔ گھر میں مشورہ کیا کریں، پیار سے رہیں، ایک دوسرے کو برداشت کریں، درگزر کریں، معاف کرنا سیکھیں، اور کمیوں کوتاہیوں سمیت بخوشی قبول کریں ایک دوسرے کو، اور ایک دوسرے کو کبھی کچھ جتائیں نہ، کچھ آزمائیں نہ کبھی، اور پیار پیار اور پیار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔